السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عادل خان لودھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج قصص الانبیاء میں ہم جن شخصیت کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو لقب پڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پڑھانے والے تھے، پڑھتے تھے بہت، یعنی علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے اور ان کو فرشتے آسمان پر لے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ سچا نبی تھا اور ہر روز پیرہن سیتے تھے، پیرہن یعنی کپڑے سیتے تھے۔ وہ ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت ہو کر ایک روز اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ کی رضا سے آپ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ آپ شام کے وقت افطاری کرتے آپ کا کھانا بہشت سے آتا تھا اور جتنا کھاتے تھے اور جتنا بچتا وہ واپس بہشت میں چلا جاتا تھا۔ تو جب عزرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے پر آئے تو مہمان کے طور پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وہ کھانا آپ کو پیش کیا۔ مسافر نے کھانا نہ کھایا اور قدم پر رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر بہت تعجب کیا کہ یہ شخص کون ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لیتے ہیں اور ہم تم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کا کھانا نہ کھایا، حلال نہ کیا، اور اب کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں پہ انگور کا گچھا دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، چلو اس کو کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے کہا کہ نہیں، یہ ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بغانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو رہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے۔ انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ شخص کون ہے، بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ہی قبض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید تم کو میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں میں نے نہیں دیکھا تم نے کسی کی جان قبض کی ہو۔ تو حضرت اسرائیل بولے، قرآن پاک میں فرمایا ہے، فرشتے نے کہا، کل جان قبض کرنا ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی گئی ہو۔ یعنی کہ جس کی جان قبض کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کروں۔ حضرت ادریس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت ادریس نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تو مجھے تلخی جان کی مزہ چکھا دے مجھے، یعنی کہ میری جان نکال دے اور مجھے جان کا مزہ چکھا دے، یعنی کہ موت کا مزہ چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کرتا، کہ اللہ کی رضا کے بغیر وہ کسی کی جان قبض نہیں کر سکتے۔ حضرت ادریس نے فرمایا، خدا بند قدوس کی درگاہ میں عرض کیا کہ جان ادریس کی قبض کرو۔ انہوں نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ حضرت ادریس نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک میری جان قبض کرو، آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم کریں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچ دی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے۔
تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی میں لگ جاؤں، زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں، اے عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کی کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ میں بھی دیکھی، میرا مارے جگر پیاس کی جل رہا ہے۔ تو اجازت تھا تو میں بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی کا پی لوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور میں واپس آ جاؤں گا۔ تو بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں چلے گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دیا، ہے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں ادریس نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے کہ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلال جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی، میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا موت کا مزہ چکھ کر دوزخ میں بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب حضرت اسرائیل بولے، بہشت حرام ہے ان انبیاء پر جب تک خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں گیا، پھر آواز ہے، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد ہے سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہے بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اپنے اونچے مقام پر، پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے۔ ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لائن ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس لعنہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس کو پوجا کرتے تھے، جب تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تا ان کو راہ ہدایت کی باتیں بتائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیسے موت کا مزہ بھی چکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، اور حکم خدا تعالیٰ کے جنت میں بھی گئے، اور جنت سے باہر آنے سے انکار اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو جنت میں جائے وہ باہر ہی نکلے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس کا مطلب زندہ ہیں اور جنت میں ہیں۔ اور جس طرح بت پرستی کس طرح سٹارٹ ہوئی، کس طرح شروع ہوئی کہ شیطان نے ان کی قوم کو ورغلایا کہ ان کی جو اولاد تھی وہ اپنے باپ کے غم کی وجہ سے گریہ زاری کرتی، تو شیطان نے ان کو ورغلایا کہ میں تمہیں ایسی صورت بنا دیتا ہوں، ایسا پتلا بنا دیتا ہوں جو تمہارے باپ کی طرح لگے گا، لیکن وہ بات نہیں کرے گا۔ تو ان تمام لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، تو وہاں سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی اور جو ابھی تک چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ہی در کا غلام بنائے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ پاک ہمیں شرک سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔